بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر لکھی ہوئی عبارت کو ہر پڑھنے والا سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ لکھنے والا صرف احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ اکثر حالات میں ناکامی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان فوراً کامیابی چاہتا ہے۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرایا وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو علم میں اضافہ عاجزی کو نہیں تکبر کو جنم دیتا ہے۔ زندگی کھیل ہے، اگر جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور اگر ہارو گے تو سمجھدار ہو جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار ہونا ضروری ہے، مطلب جیت سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں سوچ کر انہیں محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ اگر لہجے شیریں ہوں تو الفاظ شفا دیتے ہیں۔ ایک شیطان تھا کہ اللہ نے اسے سجدے کا حکم دیا تو وہ بحث کرنے لگا، اور ایک خلیل تھا، اس سے بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا تو چھری لے کر چل پڑے، اور انسان جیت گیا اور شیطان ہار گیا۔ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ آپ خوش ہو یا نہیں، لیکن انہیں اس بات سے فرق ضرور پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہو یا نہیں۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ زندگی ہر روز ملتی ہے، دراصل موت ایک بار ملتی ہے۔ دھوکے ہوتے رہتے ہیں، دھوکے کو زندگی کا روگ نہیں بنا لینا چاہیے۔ مسکرائیے اور آگے نکل جائیے۔ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے، منزل ملے یا تجربہ دونوں ہی نایاب ہیں۔ اللہ اتنا بے قدرہ نہیں ہے کہ تمہاری محنت کو ضائع کر دے، بے شک وہ تمہاری محنت کا بدلہ دے گا اور بہت خوب دے گا انشاءاللہ۔ ہم یہاں رہنے نہیں آئے، ہم تو یہاں سے گزر رہے ہیں۔ دکھوں کے ساتھ بھی زندگی گزر جائے گی، سکھوں کے ساتھ بھی گزر جائے گی۔ اس آخرت کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرو جہاں مستقل ٹھکانہ ہے۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے ایک تکلیف دہ کہانی ہوتی ہے، اور ہر تکلیف دہ کہانی کا انجام کامیابی ہوتی ہے۔ اس لیے تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو اور کامیابی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جس معاشرے میں اچھی تعلیم مہنگے داموں بیچی جائے، وہاں قوم کی فکر کرنے والوں کی بجائے ذریعہ معاش تلاش کرنے والے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اگر کوئی دوائی کڑوی ہو تو کیپسول میں ڈال کر دی جاتی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سچ کڑوا ہے تو حسن اخلاق کے ساتھ پیش کرو۔ اگر پھر بھی کوئی نہیں سمجھتا تو یاد رکھو تمہارا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، ہدایت دینا نہیں۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ لوگوں کو تب فرق پڑنا شروع ہوتا ہے جب آپ کو کسی بات سے مزید کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کبھی کبھار ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہمیں رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ کوشش کرو زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے ہر کسی کے ساتھ اچھے سے اچھا گزار دو، کیونکہ زندگی نہیں رہتی پر اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو صرف معاف کیا جا سکتا ہے، نہ ہی پھر ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی دل صاف کیا جا سکتا ہے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کرانے آتی ہیں۔ جب کسی رشتے میں وفا کا وجود نہ ہو تو وہ رشتہ صرف بوجھ بننے کی اہلیت رکھتا ہے۔ ایسے رشتوں سے دور رہنے میں ہی خیر و عافیت ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ دعاؤں میں تاثیر آپ کی طلب سے آتی ہے اور تاخیر آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ اپنا وہی ہوتا ہے جو ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھتا ہے۔ کامیاب لوگ دوسروں سے مختلف نہیں ہوتے بلکہ ان کے سوچنے کا انداز دوسروں سے مختلف ہوتا ہے۔
جب کام کر کے تھکو گے تو پھر کھانا کھانے کا مزہ آئے گا، اور جب زندگی میں عبادت اور اللہ کے دین پر استقامت اختیار کر کے تھکو گے تو زندگی جینے کا مزہ آئے گا۔ بغیر اعتماد کے انسان لنگڑا ہے، یعنی منزل کا بھی پتہ ہوگا تو پہنچ نہیں پائے گا یا پھر دیر سے پہنچے گا۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ کوشش تب کرنی چاہیے جب تک آپ جیت نہیں جاتے۔ جب تم جان جاؤ کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون تمہارے خلاف ہے۔ ایمان بنانے کی محنت کرنا انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے، کیونکہ انسان کی حقیقی کامیابی جہنم سے بچ کر جنت میں جانا ہے، اور جو شخص لوگوں کے ایمان بنانے کی انہیں دوزخ سے ہٹا کر جنت کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، وہی دراصل انسانیت کی خدمت کر رہا ہے۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں روتے کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ مضبوط رہتے رہتے وہ تھک جاتے ہیں۔ بعض اوقات آپ جن لوگوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ان کے نزدیک آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ خود کو سمجھدار ضرور سمجھو، لیکن دوسروں کو بیوقوف سمجھنے کی غلطی مت کرو۔ جو لوگ جانتے ہوں بچھڑنے کا دکھ، وہ ساتھ بیٹھے پرندوں کو بھی اڑایا نہیں کرتے۔ مخلص لوگ روٹھ جائیں تو انہیں منا لیا کرو، اور مطلبی لوگ اگر چھوڑ جائیں تو خدا کا شکر ادا کیا کرو۔ منزل انسان کے حوصلے آزماتی ہے، جھوٹے پردے آنکھوں سے ہٹاتی ہے۔ کسی بھی چیز سے ہمت مت ہارنا، کیونکہ ٹھوکر ہی انسان کو چلنا سکھاتی ہے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ میں نے زندگی سے صرف ایک ہی چیز سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز بھی نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان جائے۔ اگر کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کریں، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ آسانی آنے والی ہے۔ زندگی مسلسل امتحان کا نام ہے، یہاں 10 بار گرنے کے بعد 11ویں بار اٹھ جانے کا نام کامیابی ہے۔ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کبھی کسی کو نہیں ملا، اس لیے وقت آپ کا ہے، چاہے تو سونا بنا لو، چاہے تو سونے میں گزار دو۔ راستہ خوبصورت ہو تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہو تو راستے کی پرواہ مت کرو۔ اگر دنیا میں صرف سکون ہوتا تو لوگ اللہ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ مومن وہ نہیں ہے جس کی محفل پاک ہے، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے۔